اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، نبوت اور امامت کے درمیان زہرا چلی ہیں لے کے صداقت کا کارواں. زہرا علی ہیں رزق رساں کائنات عالم میں، کھلا رہی ہیں علی کو بھی روٹیاں زہرا صلوات اللہ علیہ اجمعین. بہت بہت یہ عید مبارک ہو، ولایتی عید ہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز میں زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے ارشادات رسول خدا سنا رہے تھے کہ اچانک ایک شخص قریب آیا اور اس کے سر پہ عمامہ تھا. اس نے اپنا چہرہ چھپائے رکھا تھا. جب پیغمبر اسلام سے کوئی حدیث نقل کرتا تو وہ بھی قال رسول اللہ کہہ کے دوسری حدیث رسول بیان کر دیتا. ابن عباس نے اس شخص کو قسم دی کہ وہ تعارف کرائے کہ تو کس نے اپنے چہرے کو کیوں چھپا کے رکھا ہے، نقاب میں ڈالا ہے. پکار کے کہا، اے لوگو، جو شخص مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، میں ابو ذر غفاری، ان کانوں سے میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی قائد البررہ وقاتل الکفرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ. علی ابن ابی طالب نیک اور پاک لوگوں کے قائد اور رہبر ہیں، کفار کے قاتل ہیں. جو ان کی نصرت اور مدد کرے خدا ان کی مدد کرے گا، اور جو شخص ان کی نصرت اور مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا خدا بھی اس کی مدد نہیں کرے گا. اس کے بعد ابو ذر نے فرمایا، اے لوگو، ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں سے مدد طلب کی، لیکن کسی نے اس شخص کی مدد نہیں کی. اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا، خدایا گواہ رہنا کہ میں نے تیرے رسول کی مسجد میں مدد مانگی لیکن کسی نے میرے جواب تک نہیں دیا. ایسی حالت میں جب کہ حضرت امیر المؤمنین رکوع میں تھے، اپنے داہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ کی چھوٹی والی انگلی کی طرف اشارہ کیا. سائل قریب آیا، انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے اتار کے لے کے چلا گیا. 24 ذی الحجہ یوم الخاتم، ولایت کا اعلان. کس وقت؟ کسی میدان میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. نماز میں عبادت پروردگار کر رہے ہیں اور ساتھ میں بندوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، یعنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کی مدد کرو، اسی طرح تم کامیاب ہو جاؤ. علی ایک ہی وقت میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور بندے کے عطا اور مہربانی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. کائنات میں کوئی اور کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. اللہ اکبر. اشارہ کیا انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے اتار کے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ حالت نماز میں تھے اس واقعے کو دیکھا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اس طرح کہا، خدایا میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ ان کی روح کو وسعت دے
اور ان کے کام میں ان پر آسان کر دے، اور ان کی زبان کی گرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہا تھا، تاکہ لوگ ان کی گفتار کو سمجھ سکیں، ان کی بات کو سمجھ سکیں۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ ان کے بھائی ہارون اور ان کے وزیر اور یار و مددگار قرار دے، اور ان کے ذریعے ان کی قوت میں اضافہ فرمائے اور انہی کے کاموں میں ان کو شریک کرے۔ تو خداوند عالم نے، خداوند عالم، میں محمد تیرا رسول اور برگزیدہ ہوں، تیرا چنا ہوا، اصطفیٰ اور مصطفیٰ ہوں، میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میرے خاندان میں سے علی کو وزیر اور یار و مددگار قرار دے، اور ان کے ذریعے ان کی قوت میں اضافہ فرما اور انہیں ان کے کاموں میں شریک کر دے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ابھی پیغمبر اسلام کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جبریل نازل ہوئے، اور خداوند عالم نے فرمایا کہ حضور پڑھ رہے ہیں، جبریل کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ عزیزان محترم، یہ کارنامہ علی بن ابی طالب نے انگوٹھی دے کے حاصل کیا اور امیر المؤمنین نے انگوٹھی دی۔ دیکھیے بہت سے اس کے واقعات ہیں، دلائل ہیں اور پیغامات ہیں۔ میں صرف اس جگہ پہ صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ مباہلے کا مختصر تعارف آپ جانتے ہیں۔ نجران کے علاقے حجاز اور یمن کے درمیان تقریباً 70 دیہاتوں میں مشتمل تھا، اور یہ حجاز کا واحد علاقہ تھا جہاں کے لوگوں نے بہت بت پرستی کی ہوئی تھی، اور بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کی پیروی اختیار کر رکھی تھی۔ نبی اکرم نے اپنی رسالت کو انجام دینے اور پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کی غرض سے متعدد ممالک کا خط لکھا یا اپنے سفیر بھیجا۔ انہیں میں سے ایک خط نجران کے پادری ابو حارثہ کے نام بھی بھیجا، جس کے ذریعے آپ نے اہل نجران کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نجران نے مشورہ کیا کہ طے کیا کہ کچھ لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں اور دلائل سنیں اور حقانیت کا پتہ کریں۔ یہ واقعہ 9 ہجری کے ہے، جسے عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس سال جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں مختلف وقت حضرت کی خدمت میں پہنچے، اور ان میں سے ایک وقت نجران کا تھا جو 60 لوگ تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ وقت 14 بڑی شخصیتوں پہ تھا، جن میں سے ان کے سربراہ عبد المسیح اور ان کا مشاور ایہب جس کا لقب سید تھا، اور تیسرا ان کا پادری تھا جو نصرانیوں میں عظیم المرتبت جانا پہچانا جاتا تھا۔ روم کے بادشاہ نے ان کے لیے کئی مدارس اور کلیسا کھولے تھے اور مال اور منصب سے نوازا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ناقوس بجانا شروع کیا، اور اصحاب نے انہیں روکا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی حال میں چھوڑ دو۔ اور جب وہ لوگ رسول خدا کی خدمت میں پہنچے تو سوال کیا کہ ہمیں یہاں کس لیے دعوت دی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کے گواہی دو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ، اور یہ کہ عیسائی بھی خدا کے بندے تھے اور دوسرے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، محدث ہوتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ کسی کے بیٹے تھے تو ان کے والد کون تھے؟ آیت اِنَّا مِثْلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثْلِ آدم نازل ہوئی کہ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا ابو البشر آدم کے سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ ان کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے۔ انہوں نے فرمایا چلو مجھ سے مباہلہ کر لو، اگر میں سچا نکلوں تو تم پر لعنت ہوگی، اگر میں جھوٹا نکلا تو مجھ پر لعنت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے انصاف سے کام لیا، اور مباہلے کا وقت طے ہو گیا۔ جب وہ اپنی جائے قیام پر آئے تو ان کے بزرگ سید اور عاقب اور ایہم نے کہا کہ اگر وہ اپنی قوم کے ساتھ آئے تو ہم مباہلہ کریں گے، کیونکہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ نبی نہیں ہیں، لیکن اگر صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوئی ان کے گھر والوں جیسا نہیں ہو سکتا، سوائے یہ کہ وہ سچے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
इस सूरत में तशरीफ़ लाए कि साथ में अमीर अलमुमिनीन हसन मुश्तबा हुसैन शहीद बे करबला और उनके पीछे जनाब सैयदा और उनके पीछे अमीर अलमुमिनीन है। नसरानियों ने कहा ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये उनके जानशीन भाई दामाद अली इब्न अबी तालिब हैं और उनके लख्त जिगर फातिमा ज़हरा है और उनके बेटे हसन हुसैन हैं। जैसे उन्होंने पहचाना कहने लगे हम मुबाहला नहीं करेंगे, लेकिन जितना जजिया चाहें आप ले सकते हैं। इनमें से बाज़ ने कहा अगर उनसे मुबाहला किया तो रुए ज़मीन कोई नसरानी और ईसाई नहीं बचेगा। और उन्होंने कहा कि इस बात पर सुलह की कि हर साल 2000 हुल्ले कपड़े जिनमें हर एक कीमती 40 दिरहम के अदा करेंगे, 1000 सफ़र में से 1000 रजब में होगा और सफ़र और रजब में ये देंगे। बहुत से वाक़यात हैं इस ज़िम्न में। अगर इंसान तमाम मामलात को देखे तो 24 ज़िलहिज तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबाहला बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबाहला के ज़िम्न में मामून अब्बासी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा अमीर अलमुमिनीन के अज़ीम तरीन फ़जीलत जिसकी दलील कुरान में मौजूद है, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमीर अलमुमिनीन की फ़जीलत मुबाहले में। और फिर आयत मुबाहला की तिलावत करते हुए फरमाया रसूल खुदा ने इमाम हसन इमाम हुसैन जो उनके बेटे थे कि उनको बुलवाया, हज़रत फातिमा ज़हरा को बुलवाया जो आयत में निसाना के मिस्दाक़ हैं, अमीर अलमुमिनीन को बुलवाया जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अनफुसना के मिस्दाक़ हैं, रसूल खुदा का नफ्स है, आपकी जान। और साबित हुई है कोई भी मखलूक रसूल खुदा की ज़ात बाबरकत से ज़्यादा जलीलुल क़द्र और अफजल नहीं है। बस किसी को भी रसूल खुदा के नफ्स और जान से बेहतर नहीं होना चाहिए और नहीं है। बात ये यहाँ तक पहुँची तो मामूम ने कहा खुदावंद आलम ने अबनाना सेग़े जमा के साथ बुलाया था, जबकि रसूल खुदा सिर्फ अपने 2 बेटों के साथ आए थे। निसाना में कहा जमा कहा तो सिर्फ एक बेटी को लाए और अनफुस को बुलवाया तो मेरे मुराद रसूल खुदा अपनी ज़ात है। इस सूरत में जो फजीलत आपने अमीर अलमुमिनीन के लिए बयान की वो खुद बखुद ख़त्म हो जाती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दावत देने वाला और बुलवाने वाला अपनी ज़ात को नहीं बल्कि दूसरों को बुलवा रहा है और अम्र हुक्म दे रहा है, तरह जो अपने आप को नहीं बल्कि दूसरे को अम्र करता है और हुक्म देता है। चूँकि रसूल खुदा ने मुबाहले के वक्त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा किसी और के मदद को नहीं बुलाया, जिससे साबित होता है कि अली वही नफ्स इलाही है, नफ्स खुदा है जो किताबुल्लाह में अल्लाह का मकसूद और मतलूब है। उनके हुक्म को खुदा ने कुरान में करार दिया है। बस मामून ने जवाब दिया कि जवाब आने पर सवाल की जाड़ उखड़ जाती है और यकीनन तुमने हक़ कहा। मोमिनीन करम अदीम तारीख़ों में और एक अहम तरीन तारीख़ जो विलायत के एतबार से है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस रात मुझे मेराज पर ले जाया गया तमाम अंबिया मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। उस वक्त मेरे ऊपर वही हुई कि ऐ मोहम्मद उनसे पूछो किस चीज़ की मबऊस हुए, किस वजह से तुम्हें नबी बनाया। तो उन सब ने जवाब दिया कि खुदा की वहदानियत और रसूल की नबुव्वत और अली इब्न अबी तालिब की विलायत के लिए मबूस किए गए हैं। यानी अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत में हमें नबुव्वत दी गई है। और उसके बाद यकीनन हालत रुकू में अमीर अलमुमिनीन ने ज़कात दी है और वो ज़कात जो सुलेमान नबी के हुकूमत से अफजल थी एक इशारे में दे दिया। ईद मुबाहला शान अहले बैत पंजतन की शान में और पैगम्बर इस्लाम ने वही इलाही के तहत नसारे नजरान ईसाइयों से मुबाहला किया। इमाम हसन इमाम हुसैन और जनाब सैयदा अमीर अलमुमिनीन को लेके मुबाहले के मैदान में पहुँचे और यकीनन दलील बयान की है कि सच्चे हैं हम और झूठों पे लानत करने आए हैं। सच्चों की ईद हुई, हमें सच्चों के साथ हो जाना है। एक रवायत है कि विलादत जनाब सकीना बिनतुल हुसैन 56 हिजरी में हुई है। तो ये भी एक रवायत है जिसकी मुनासिबत यहाँ पाई जाती है। सकीना बिनतुल हुसैन
کی ولادت بسعادت۔ پھر اس کے بعد امیر المؤمنین ایک تو مباہلہ، پھر اس کے بعد انگوٹھی دینا، ولایت آنا، پھر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو چوتھے خلافت کے اعتبار سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی، اور پھر اس کے بعد خاص طریقے سے آیت تطہیر کا نزول، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی۔ پیغمبر اسلام نے کہا پروردگار گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہے۔ پھر چادر تطہیر کا اہتمام کرنا، حدیث قصہ کا منعقد ہونا، اور سورہ دہر کا نزول جو حسنین علیہ السلام کے روزے کے بدلے میں اور روٹیاں دینے کے بدلے میں کہ مسکین یتیم اسیر کو روٹیاں دے دی گئیں۔ یقیناً یہ عظیم ترین بابرکت اور شخصیتیں ہیں اور مناسبتیں ہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے لوگوں کو کھلایا بھی، پلایا بھی، اور عظیم ترین دولت بھی دی، اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آیت ولایت ثابت ہو رہی ہے کہ اس طریقے کی دعا اور مناجات ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ بہت عظیم ترین دن ہے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹوں پہ لعنت ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ صرف تولا کافی نہیں ہے جب تک تبرہ نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، حقانیت کا اعلان ہوا ہے، اور یقیناً نبوت اور امامت کے عظیم ترین مرحلے میں یہ بات طے ہے کہ کون کون سی عبادت انسان کو کرنی چاہیے اور کون کون سی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں آج کی مثال پیش کر دوں اور بات تمام ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ 25 ذی الحج نزول سورہ دہر یعنی سورہ انسان، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، وہ نازل ہوا۔ اس کا سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بہترین ایثار قربانی، بہترین تحفہ ماہ ذی الحج میں، جہاں آئے اکمال ہے، دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، مباہلہ ہے، ولایت کے ذکر ہے، امیر المؤمنین اور اہل بیت اکرام کی فضیلت سے اہل عالم کو روشناس کرایا۔ 25 ذی الحجہ کو دنیا نے عوض اخلاص ایثار کا نظارہ کیا، کیا اخلاص ہے، اور وہیں ان پر خدا کی جانب سے صاحبان ایثار، اخلاص اور اخلاص کے لیے سورہ دہر پورا سورہ نازل ہوا، جو تحفے میں حضرت حسنین کا بیمار ہونا، اور حضرت حسنین حسن و حسین بچپنے میں ایک روز بیمار ہوئے، پیغمبر اسلام نے انہیں اصحاب کے عیادت کے لیے بھیجا، اور کسی نے حضرت علی بن ابی طالب سے کہا کاش آپ اپنے بچوں کے لیے نظر کرتے تاکہ خدا انہیں جلد شفا دے دیتے۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں نظر کرتا ہوں کہ اگر پہلے میرے بیٹے صحت یاب ہوئے تو 3 دن روزہ رکھیں۔ ہم بھی بہت سی منتیں مان لیتے ہیں اور نظر کر لیتے ہیں کہ فلاں نیاز کریں گے، فلاں جو ہے وہ کھانا کھلائیں گے، خود اپنے آپ کو عبادت کی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ کبھی ہم بھی یہ بھی کر لیں، کوئی کہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، کیا منت مانگے؟ ٹھیک ہے، کام نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، شکرانہ کریں گے، ایک دن روزہ رکھیں گے، یہ سب چیزیں ہیں جو اپنی ذات کے اوپر اثر ہیں۔ اور یقیناً نظر مانگنا، اگر میں صحت یاب ہوا تو 3 دن روزہ رکھوں گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دونوں بیٹوں نے اور آپ کے کنیز جناب فضہ نے بھی امام علیہ السلام کی طرف نظر مان لی۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادے صحت یاب ہوئے
اور لہذا جن لوگوں نے نظر مانی تھی انہوں نے روزہ رکھا۔ روزے کی شان کیا تھی؟ جب پہلے دن روزہ رکھا گیا تو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے دیکھا گھر میں افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اپنے ایک یہودی پڑوسی شمعون کے پاس گئے جس کا مشغلہ اور کاتا جاتا تھا، سود بنایا جاتا تھا، اسے کہا کچھ اور اون ہمیں دے دو تاکہ میری زوجہ اس کو کاٹے، سود بنائے اور اس کے بدلے میں ہمیں جو دے۔ اس نے قبول کیا۔ حضرت امیر المؤمنین اون حضرت زہرا کے پاس لائے۔ اب آپ خوش ہو گئیں اور 1/3 اون درست کیا اور اس کے بعد کچھ جو پیسا اور 5 روٹیاں تیار کی۔ مغرب کے وقت امام علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور گھر تشریف لائے۔ افطار کا دسترخوان لگا ہوا تھا اور سب دسترخوان کے پاس تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے پہلا لقمہ اٹھایا، کسی مسکین کی آواز دق الباب پہ ہوئی، کہا اے اہل بیت محمد آپ پر سلام ہو، میں مسلمانوں میں سے ایک مسکین آدمی ہوں، بھوکا ہوں، جو آپ تناول فرما رہے تھے انہی میں سے ہمیں دے دیجئے تاکہ خدا آپ کے اس سے بدلے میں جنت کے کھانے عطا فرمائے۔ امام نے اس کی آواز سنی اور لقمہ اٹھا کے دیا اور کچھ اشعار پڑھے، بولے حضرت زہرا سے کہا کہ کھانا اسے دے دو۔ حضرت زہرا نے بھی قبول فرمایا اور ساری روٹیاں اسے دے دی اور سب نے پانی پی کے افطار کر دیا۔ اسی حالت میں دوسرے دن بھی روزہ رکھا اور اس کے بعد مسکین، یتیم، اسیر آتے رہے، روٹیاں دیتے رہے اور سب نے روٹیاں دے دیں۔ اور جب صبح ہوئی تو امام علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب دونوں شہزادے بھوکے سے لرز رہے تھے تو رسول خدا بہت غمگین ہوئے اور ساتھ میں حضرت امیر المؤمنین کے گھر آئے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا اپنے محراب عبادت میں ہیں لیکن بھوکے سے پیٹ سے ملا ہوا ہے۔ بہت سے روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اور آنکھیں اندر چلی چکی ہیں۔ تبھی حضرت جبریل نازل ہوئے اور ان کے شان میں سورہ العطا نازل ہوا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ان کی محبت میں مسکین، یتیم، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، کسی اور غرض سے نہیں، کسی اور مقصد سے نہیں۔ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے۔ یعنی سخاوت بہت اعلیٰ چیز ہے اور ان کی سخی اور سختی بڑھ جائے گی، تاریکی ہو جائے گی اور اللہ اس دن سرور دے گا اور انہیں صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا، جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور آفتاب کے گرمی دیکھیں گے نہ سردی دیکھیں گے۔ مومنین کرام، یہ بہت عظیم تاریخ ہے اور اتنی مناسبتیں ہیں، یقیناً اس کا اجر و ثواب خداوند عالم بحق الزہرا مباہلے کے ضمن میں، انگوٹھی ولایت کے ضمن میں، آیت تطہیر کے نزول میں اور سورہ العطا، سورہ دہر، سورہ انسان کے نزول کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور خاص طریقے سے ایک روایت ہے جناب سکینہ بنت الحسین کی ولادت با سعادت۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان تمام عیدوں اور مناسبتوں اور ولایت کے اعتبار سے خدا آپ کی تمام حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، ولایت آل محمد پہ گامزن رکھے، ہر آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرمائے، ہر جگہ آباد و شاد و خوش و خرم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.